بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس کے ساتھ اور مجموعی طور پر سبق نمبر 105 کے ساتھ بحمد اللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثتہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ وبہ قال حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سعید ابن یحییٰ ابن سعید اموی نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، کہ جو شخص مال چھوڑے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے۔ ومن ترک ضیاعا فإلیہ، اور جو شخص اپنے اولاد یا عیال چھوڑے لیکن اب ان کے لیے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جو ان کے لیے کافی ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإلیہ، ان کا مرجع اور پناہ گاہ میں ہوں، یعنی ان کے تمام اخراجات میرے ذمے ہوں گے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطول من ھذا واتم، اور امام زہری نے حضرت ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ طویل حدیث اور اتم، جو کہ اس سے بدرجہ اتم ہے، تمام ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، وہ ذکر کی ہے۔ وفی الباب عن جابر وانس رضی اللہ عنہما، اس باب میں حضرت جابر اور انس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہے۔ ومعنی قولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معنی من ترک ضیاعا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کا کیا معنی ہے؟ ضیاعا یہ بمعنی ضائعا، لیس لہ شیء فإلیہ، یعنی وہ جس کے لیے کچھ نہ ہو، وہ اہل و عیال کہ جن کے لیے کچھ مال چھوڑا نہ ہو، کچھ بھی میت سے میراث میں باقی نہ رہا ہو۔ فإلیہ یقول انا اعولہ وانفق علیہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا معاون ہوں گا اور میں ہی ان کے اوپر خرچ کروں گا۔ جی عزیز طلباء کرام، ابواب الفرائض میں سے پہلا باب فرائض، علم فرائض، فریضۃ کی جمع فرائض آتی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ان اصول اور ضوابط کو جاننا کہ جن کے ذریعے سے وراثت کی شرعی تقسیم کی جا سکے، اسے علم فرائض یا علم المیراث بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس پہلے باب میں حدیث الباب میں دو باتیں ذکر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلا، من ترک مالا فلأہلہ، اگر کوئی شخص موت کے وقت کافی سارا یا تھوڑا بہت جتنا بھی ہو مال، ساز و سامان، جائیداد وغیرہ چھوڑے تو وہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ اب ان کو جو ملے گا تو یہ اس طریقے سے ملے گا جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے میراث کے اکثر احکام قرآن کریم میں موجود ہیں،
بعض احادیث مبارکہ میں اور بعض اجماع سے بھی ثابت ہے۔ تو ان طریقوں کے مطابق جس صنف کا جو بھی حصہ بن رہا ہو ان کو وہ حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اب اگر کوئی میت کے گھر والے مثال کے طور پر صرف وہی ان میں سے کوئی ایک اس پورے میراث پر قابض ہو جائے اور اس کو تقسیم نہ کرے بلکہ صرف خود ہی اس سے نفع اٹھاتا رہے تو یہ مکمل طور پر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ رسا کے لیے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے قانون ہے کہ میت کے مال میں سے ان کو ان کا مقرر کردہ حصہ یہ دیا جائے گا۔ تو شرعی طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ وہ پوری طریقے سے مل سکے اور کسی کی حق تلفی اس کے ساتھ لازم نہ آئے۔ ہم اگر اپنے اس معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اس معاملے میں، میراث کے معاملے میں، ترکہ کے معاملے میں بہت ہی کوتاہی اور لاپرواہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت سے لوگ سرے سے تو میراث تقسیم کرتے ہی نہیں، اگر کوئی کرے بھی تو پھر تو یہ ہے کہ بس اپنے لیے زیادہ اور دوسرے کے لیے کم کرتے ہیں۔ اور اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو میراث کا کچھ بھی نہیں دیا جاتا، کوئی ذرہ برابر حصہ بھی ان کو نہیں ملتا۔ یہ انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ صرف زبانی اجازت مانگ لیتے ہیں کہ میراث تو نے لینا ہے کہ نہیں لینا۔ تو اب بہنیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اکثر بلکہ بھائیوں کی شرم میں اور حیاءً وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں لینا، حالانکہ شریعت کی طرف سے قانون یہی ہے کہ بھائی آپ نے اس کا حصہ الگ کر دینا ہے، اس کو جدا کر، اگر جائیداد میں سے ہو زمین الگ کر دے، مکان ہو مکان الگ کر دے، فصلوں میں سے ہو فصل الگ کر دے، غلہ اناج وغیرہ ہو وہ الگ کر دے، نقدی میں سے ہو تو اس کو الگ کر کے اس کے سامنے رکھ دے کہ بہن یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا مکان ہوا، یہ آپ کے حصے کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے آپ کا حصہ ہوا، لہٰذا آپ ہی اس کی مالک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بہن اپنی خوشی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ اس کو اپنے بھائی کو واپس کرے تو پھر یہ عند اللہ ماخوذ نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنا ذمہ فارغ کر دیا۔ لیکن اگر صرف زبانی پوچھ کر کہ بھائی بہن سے پوچھے تمام بھائی کہ آپ کو میراث میں سے حصہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو یہ طریقہ مکمل غلط ہے۔ ایسے کرنا اس سے ان کا ذمہ فارغ بالکل نہیں ہوتا، تو لہٰذا چاہیے یہ اس کے بارے میں خاص تاکید کے ساتھ، اور اگر مثال کے طور پر والد ہے وہ بھی مرتے ہوئے بہنوں کو محروم بھی رکھے تو بھی یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے، آخرت کے اعتبار سے پکڑ کا بہت ہی خطرہ ہے، یقینی پکڑ کا مستحق بنے گا ایسا والدین جو اپنے بچوں میں اسی طرح کے فرق کرے گا، مردوں کو دے گا عورتوں کو محروم رکھے گا، یا بڑے بیٹے کو دے گا چھوٹے کو محروم رکھے گا، کم دے گا۔ تو لہٰذا سب کا مقرر کردہ حصہ اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا ہے تو اسی کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا ہوا۔ وَمَن تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ، ضیاع بفتح الضاد ویا، وہ اولاد یا عیال جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی جو ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَيَّ، یعنی مرجعہ و مأواہ، میں ہی ان کا مرجع اور جائے پناہ ہوں، ان کے اخراجات گویا کہ میرے ذمے ہوئے۔ تو پتہ چلا اس دوسرے جملے سے کہ میت اگر غریب اور محتاج اولاد اور عیال کو چھوڑ کر وہ جائے تو مسلمان حکمرانوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ بیت المال سے ان کے اخراجات کا بندوبست کرے، تاکہ یہ لوگ بھی معاشرے میں ایک قناعت والی زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر وہ لوگ بھی اس میں کوتاہی کرے، مسلم حکمران، اب موجودہ دور میں ہمارے مسلمان حکمران کہاں ان چیزوں کے خیال رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی پھر اس صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ بلکہ اگر ہم بخاری شریف کی ایک روایت
کو دیکھ لیں تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک اور نظر آتا ہے ہمیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ کہ جو شخص وفات پائے کہ اس کے اوپر قرضہ ہو لیکن ادائیگی کے لیے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے، یعنی میں بیت المال سے اسے ادا کروں گا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیت المال یہ حکم اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ذریعے سے وسعت فرمائی ہو اور بیت المال میں بھی گنجائش اتنی ہو کہ اس طرح کے غرباء کے قرض وغیرہ ادا کر سکتی ہو، تو پھر یہی ہے حکم، اس کا یہی ہے۔ اور اگر باوجود وسعت کے حکمران اس کو ادا نہ کرے تو پھر عند اللہ وہ ماخوذ اور مسئول ہوں گے، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، یہ باب علم میراث کی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الاعلى ابن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد الاعلی ابن واصل نے، انہوں نے محمد ابن قاسم اسدی سے، انہوں نے فضل ابن دلہم سے، انہوں نے روایت کی عوف سے، عوف نے روایت کی شہر ابن حوشب سے، اور شہر ابن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن کہ علمی میراث اور قرآن کو سیکھو، وعلموا الناس فإنی مقبوض اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں عن قریب اٹھا لیا جاؤں گا، یعنی جب میں اٹھا لیا جاؤں گا تو اس اٹھانے سے پہلے مجھ سے قرآن بھی سیکھو اور علم الفرائض علم میراث یہ بھی سیکھو۔ ھذا حدیث فیہ اضطراب، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں اضطراب ہے۔ اضطراب کس حوالے سے ہے تو آخر میں اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وروى ابو اسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو اسامہ نے یہ حدیث عوف سے، انہوں نے ایک آدمی سے، اور انہوں نے سلیمان ابن جابر سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ تو گویا یہ روایت مسانید ابو ہریرہ میں سے ہے، جبکہ ابو اسامہ نے جو یہ نقل کی ہے تو یہ مسند ابن عبداللہ ابن مسعود میں سے ہے، اور یہی بات اضطراب کی طرف امام ترمذی اشارہ کر رہے ہیں۔ حدثنا بذلك الحسین بن حریث قال حدثنا ابو اسامة عن عوف بهذا نحوه بمعناه، روایت کیا ہے ہم کو اس حدیث نے حسین ابن حریث نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے عوف سے اسی طرح کا، نحوه بمعناه اسی طرح، اسی کے ہم معنی۔ جی عزیز طلباء کرام، تعلیم الفرائض علم میراث، اس کی فضیلت اہمیت کے بارے میں یہ حدیث مبارک اور یہ باب مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں پر حدیث الباب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور علم الفرائض اس کو سیکھنے کا الگ سے حکم دیا ہے، تو اس سے در حقیقت اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بھئی یہ جو علم الفرائض ہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، یعنی یہ حقوق العباد میں سے ہیں، تو اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو بندوں کے حقوق پامال ہوں گے، جس سے ظاہر سی بات ہے انہیں تکلیف ہوگی جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اب علم الفرائض اور علم المیراث، اس کے بارے میں کئی ساری روایات مختلف کتابوں میں ذکر ہے جو اس کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو داود شریف میں کتاب الفرائض، اس میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ علم تین ہی ہے، علم تو تین ہی ہے، ان کے علاوہ باقی سب زائد ہے۔ پہلا اس میں سے آیات محکمہ، یعنی علم قرآن، یہاں پر بھی وہ ذکر ہوا،
اور دوسرے نمبر پر اس میں سنت قائمہ یعنی علم حدیث، اور تیسرے نمبر پر فریضہ عادلہ یعنی علم فرائض۔ تو یہ تین چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر کے فرمایا کہ علم یہ تین ہی ہے، باقی تو اس کے علاوہ زوائد ہے۔ فتح الباری میں ایک روایت مذکور ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور علم فرائض کو سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دو آدمی میراث کے مسئلے میں بحث مباحثہ کریں گے، لیکن وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں پائیں گے جو ان کے اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کر سکے، یعنی ان کو کوئی ایسا فیصل نہیں ملے گا جو اس علمی میراث کے مسئلے میں ان کی رہنمائی کر سکے اور ان کے فیصلہ کر سکے۔ فتح الباری میں یہ کل کتاب الفرائض کے تحت یہ روایت مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں بھی ابواب الفرائض میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر ہے کہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ وہ نصف علم ہے، اور میری امت میں سب سے پہلے اسے بلایا اور چینا جائے گا۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت وہ معلوم ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم کہا، تو نصف علم اس کا کس طرح یہ نصف علم بنتا ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات شارحین نے ذکر کی ہے۔ پہلا جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک زندگی کی اور دوسری موت کی حالت۔ تو جو باقی علوم ہے علم الفرائض اور علم میراث کے علاوہ، تو وہ زندگی میں پیش آنے والے تمام امور کے ساتھ متعلق ہے، تو ان میں تمام دیگر احکامات کا ذکر آتا ہے، لیکن علم فرائض یہ بعد الموت اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو موت کے بعد وارث اس علم پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس لحاظ سے علم فرائض گویا نصف علم ہے، جبکہ بعض دیگر حضرات نے کہا ہے کہ علم میراث کو نصف علم اس کی عظمت شان اور اہمیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شرعی احکام دو چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، نصوص یعنی قرآن و سنت، قیاس اور اجتہاد سے، اور فرائض کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے تمام مسائل قرآن اور سنت سے ثابت ہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو اس خاص وصف کی وجہ سے علم فرائض کو نصف علم کہا گیا ہے۔ بہرحال ان تمام احادیث سے علم میراث کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ ہم نے کہا کہ ھذا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ھذا حدیث فیہ اضطراب، کہ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ تو اضطراب کس اعتبار سے ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو راوی ہے فضل ابن دلہم، تو انہوں نے یہ روایت عوف سے نقل کی ہے، اور انہوں نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند میں شمار کیا ہے، جبکہ نیچے یہاں پر جب انہوں نے وروا ابو اسامہ ذکر کیا تو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ ابو اسامہ نے جب عوف سے اس کو نقل کیا تو انہوں نے اس کو مسند ابن مسعود میں شمار کیا ہے، تو اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اضطراب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔